بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بے آمد اس کشمیر یونیورسٹی پروفیسر مشتاق احمد گنائی صاحب سمکھت یمن ست کرو بے علامہ اقبال سن شخصیت پہ کت علامہ اقبال سز کام تیژا وسیع کہ ایک نشست میں ان کے کام پر زیادہ بات نہیں ہو سکتی ہے اس پہ وز ڈاکٹر صاحبس بے تکلیف دن یمن نش بے زان علامہ اقبالس متعلق تو اس کرو خوش آمدید ڈاکٹر صاحبس السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ٹھیک الحمد للہ جزاک اللہ خوش آمدید پتم لٹ آئے تہ ونو اس یت اقبال انسٹیٹیوٹس مز متعلق واریاہ امہ جانکاری دس کہ آج چھا بیٚیہِ کینٛہہ سر ان ایڈیشن تم بغیر یم انسٹیٹیوٹس متعلق بالکل جناب مے ونیو تۄہہِ تمہِ دۄہ یہِ حظ چھُ 1977 منٛز چھُ اقبال چیر بنیمٕژ گۄڈنِچ ورلڈس منٛز گۄڈنِچ اقبال چیر مرحوٗم شیخ محمد عبداللہ صاحب وزیر اعلیٰ ٲسۍ تہنٛدِس دورس منٛز تہٕ پتہٕ چھُ یہِ 1969 منٛز بنیومُت باضٲبطہٕ پٲٹھۍ یہِ حظ یہِ اکھ تحقیقی ادارٕ اکھ امِچ شکل آمٕژ دِنہٕ تحقیقی ادارٕ کِس صوٗرتس منٛز پروفیسر عالی احمد سرور ٲسۍ برِ صغیٖرٕکۍ مایا ناز دانشور ادیب تہٕ تِم ٲسۍ امیِکۍ گۄڈنِکۍ فاوُنڈر ڈایریکٹر امہِ پتہٕ ٲسۍ سبی احمد کمالی امہِ پتہٕ ٲسۍ پروفیسر امین اندرابی امہِ پتہٕ ٲسۍ پروفیسر بشیر احمد نحوی صٲب امہِ پتہٕ ٲسۍ پروفیسر تسکیٖنا جی تہٕ امہِ پتہٕ چھُ 2017 آنوٲرڈس چھُس بہٕ ییٚتہِ وٕنکیٚنس یہِ حظ یہِ ذمہٕ دٲری مےٚ پٮ۪ٹھ عٲید سپدان تہٕ وٕنکیٚنس چھُ تاحال چھُ اَسہِ چلان ییٚتہِ اکھ چھِ أسۍ رِسٲرٕچ کران ییٚتہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ برونٛٹھ تہِ 160 چھُ ییٚتہِ کم سے کم 160 سکالٲرٕس یِمو ایم فِل تہٕ پی ایچ ڈی چھُ کوٚرمُت تہٕ تِم چھِ برِ صغیٖر کٮ۪ن مختلف اعلیٰ تعلیٖمی ادارن منٛز وٕنکیٚنس کٲم کران کینٛہہ گٔے سبکدوش تہٕ کینٛہہ گٔے یہِ حظ یہِ اللہ تعالیٰ ہس واسِل بحق تہِ گٔے کینٛہہ تہٕ وٕنکیٚنس تہِ چھُ کینٛہہ کٲم کران بنفسِ نفیٖس تہٕ اِوٕن آی اے ایس آفسر اکھ چھُ ییٚتہِ اوسمُت حظ تِمو چھُ ییٚتہِ جگناتھ آزاد گولڈ میڈل روٚٹمُت تِمو چھُ ییٚتہِ پی ایچ ڈی کوٚرمُت تِم ٲسۍ ہوم سیکرٹری اَسہِ ییٚتہِ ڈاکٹر سعید محمد فضل اللہ صٲب تہٕ تِمو تہِ چھُ پی ایچ ڈی ییٚتہِ کوٚرمُت حظ تہٕ اِتھٕے پٲٹھۍ چھِ واریاہ ییٚتہِ یِمو جان جان عہدن پٮ۪ٹھ چھِ تِم وٕنکیٚنس براجمان تہٕ امہِ علاوٕ چھِ أسۍ کران رِسٲرٕچ علاوٕ چھِ مےٚ 2017-18 پٮ۪ٹھ ییٚتہِ اوپن الیکٹِو کورسز تہِ تِم چھِ اَسہِ 4 یہِ حظ یہِ کورسز چھِ أسۍ پرناوان ییٚتہِ ایم اے ایم ایس سی ایم کام سٹوٗڈنٹٕس تَتھ منٛز کران شرکت حظ تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ حالٕے چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ تہٕ یونیورسٹی یِم اَسہِ یِم وٕنکیٚنس وایس چانسلر صٲب چھِ یِم وٕنکیٚنس اَسہِ ڈیٖن ایکیڈمِک ایفیٲرٕز چھِ رجسٹرار صٲب چھِ اِہنٛدِ وساتت ایڈمنسٹریٹِو وساتت یونیورسٹی ہٕنٛدِ ایڈمنسٹریشن وساتت چھُ اَسہِ دیُتمُت یِمو وٕنکیٚنس حظ یہِ ڈپلوما ان اقبال سٹڈیٖز حالٕے تَتھ گژھِ یۄسٕے انشاء اللہ تَمہِ خٲطرٕ کم ہٮ۪کن ایپلاے کٔرِتھ تَمہِ خٲطرٕ کرن ایپلاے یِم تہِ آسن یِم یِمو گریجویشن آسہِ کٔرمٕژ تِم ٲسۍتن ڈاکٹٲرٕس انجیٖنٲرٕس ٲسۍتن تِم کیازِ تِم ٲسۍ تِم لُکھ تہِ ٲسۍ اَسہِ واریاہ یِوان أسۍ حظ پرہو اقبال کیازِ اقبال چھِ ملٹی ڈایمینشنل پٔرسنیلٹی یتھ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہٮ۪کان اقبالن چھِ کٔرمٕژ کٲم ہسٹری پٮ۪ٹھ چھِ علامہ اقبالن چھِ کٔرمٕژ کٲم فلاسفی پٮ۪ٹھ تہِ قرآن حدیٖث علاوٕ چھِ یِم وٲرلڈ ہسٹری پٮ۪ٹھ تہِ یِمو کٲم کٔرمٕژ یہِ حظ یہِ باقین علوٗمن پٮ۪ٹھ تہِ کٲم کٔرمٕژ لہذا چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ میگنیٹیسی حیثیت تھاوان علامہ اقبال تہٕ لہذا چھِ مختلف شعبو پٮ۪ٹھ یِوان اَسہِ لُکھ أسۍ حظ کرو کٲم تہٕ تِم ہٮ۪کن ییٚتہِ ڈپلوما ان اقبال سٹڈیٖز کٔرِتھ کانٛہہ تہِ کُنہِ تہِ فیٖلڈُک یِمو گریجویشن کٔرمٕژ بہرحال یہِ ٲس اکھ نٔو نِوٕز تُہنٛدِ خٲطرٕ ییٚمِس تہِ یہِ گریجویٹس آسہِ شوق کہِ علامہ اقبال پرہون علامہ اقبال زانہون تٔمۍ سٕنٛز کامہِ متعلق پرہو أسۍ تو وہ یہاں پر آ کر ایڈمشن لے سکتے باقی کیٛاہ ماڈلٹیٖز آسن یور ڈپارٹمنٹ یِتھ ہٮ۪کن تِم چیٖز ڈیفنیٹلی اچھا ڈاکٹر صٲب اَسہِ چھِ پاے یہِ کہِ اسلامُک دٲیرٕ چھُ اصلی قرآن سۭتۍ زبردست وسیع قرآنُک اعجاز چھُ زبردست قرآن چھُ بظٲہر اکھ موجزٕ تہٕ قرآنٕے چھُ سُہ اکھ چیٖز یُس اَسہِ صحیح وتھ ہایہِ اِہدِنَا صراط المستقیٖم پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس تہِ محدث ووٚتھ یا مُفسر ووٚتھ ییٚمۍ تہِ یا کانٛہہ مُجدد ووٚتھ ییٚمۍ تہِ دیٖنس منٛز متعلق زبردست کٲم کٔر تِمن پٮ۪ٹھ چھُ ضروٗری کہِ قرآن کہِ اثرٕ بغٲر ہٮ۪کن نہٕ تِم برونٛٹھ پٔکِتھ کینٛہہ یِہے کتھ پرژھٕ ہا بہٕ ڈاکٹر علامہ اقبالس متعلق تہِ تِمن کوٗتاہ اوس قرآنُک اثر تہٕ قرآن سے کیسے متاثر ہو گئے تھے وہ اور ان کے کام میں قرآن کیسے جھلکتا ہے وٕچھِو تُہۍ علامہ اقبال سٕنٛدۍ یِم بیسِک سورسز آف نالیج تِم چھِ قرآن سیٖرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ پتہٕ چھِ اَسہِ مغربی مشرقی علوٗم وغٲرٕ اَمہِ پتہٕ
قرآن اوس تمن سرایت یوتاہ پنس دلس مز اوس تمو سرایت کورمت پنہ یس تمن تربیت اس یہ حظ یہ مالس ماجہ ہنز یس تمن تربیت اس پنس استاد خاص طور استاد یہ وون مے تہ برونٹ تہ حظ سید میر حسن سنز تو تہذ تربیت کن اس تم قرآنس مز انتہائی قرآنی تعلیمات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مز تم غرق گمت اسی لیے تم ونان کہ قرآن میں ہو گو زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کرام اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار یم سات قرآنس مزن گو زن گھک قرآنی تعلیمات مز گو زن گھک اخ نو کردار اخ گژھی ژے پٲدٕ ژے اندر گژھِ اخ سُہ کردار پٲدٕ یُس یونیک کردار آسہِ یُس تمام دُنیاہس متٲثر کرِ. شکریہ. اتھے پٲٹھۍ چھُ ونان تِم فقرِ قرآن احتساب ہست بود نئے ربابو مستی و رقصو سرود. تو ات قرآنی تعلیماتن مطابق تم کتیا ٲسۍ قرآن نش یہ متاثر اور وقت علماء کرام کتیا تمن نش متاثر سپدان تو ات پہ ہیکو گنٹ وادن تہ سۭتۍ کتھ تہِ کٔرِتھ تہٕ خاص طور یم اصلی حاضرک یم ونکس یمن ونان تم دانشور تہ تم میڈیکل سائنس تہ زانان ڈاکٹر اسرار احمد تم قرآنی علوماتن پہ تمن خاص نظر تم ونان میرے نزدیک عہد حاضر میں قرآن کے اعجاز کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی شخصیت ہے. ڈاکٹر اسرار 20ویں صدی میں علامہ اقبال جیسا ایک شخص جس نے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر علم حاصل کیا, جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ لیے, جو قدیم و جدید دونوں کا جامعہ تھا, جو جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفہ پڑھتا رہا, اس کو اس قرآن نے اس طرح پجس کیا اور اس پر اس طرح چھاپ قائم کی کہ اس کے ذہن کو سکون ملا تو صرف قرآن حکیم سے, اور اس کی تشنگی علم کو آسودگی حاصل ہو گئی تو صرف قرآن حکیم سے. اسی لیے وہ کہتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندے نواز میں. تو تم ونان ڈاکٹر اسرار احمد پنس بیان القرآن تمن 6 جلد حظ تفاسیر. تو اس کی پہلی جلد میں وہ قرآن حکیم اور علامہ اقبال کے متعلق کہتے ہیں کہ اس دور میں اگر کسی نے مجھے متاثر کیا ہے قرآنی علوم کی وساطت سے, اس کا مفہوم یہ ہے تو مجھے صرف علامہ اقبال نے متاثر کیا ہے. ٹھیک, ان کے کام میں بھی پھر قرآنک ریفلیکشن جھلکتی ہیں. وہی تو کہتے ہیں, بالکل وہی تو کہتے ہیں. اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن میں ہو گو زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدتی کردار. چلیے شکریہ ڈاکٹر صاحب. دویم کتھ ڈاکٹر صاحب یت پہ پاس کہ اسلام پھہلیو نہ تلوار کی زور کی, اسلام پھہلیو کردار سے, زن صحابہ کبارن کردار اس تم پتہ یم زن لکھ ان کے کردار سے یہ جو اسلام ہے یہ پھیلتا گیا. تمیک اثر براہ راست اثر آسیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تہندی کردار, کیونکہ وہ ایک نمونہ تھے ہم سب کے لیے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا اثر پڑا تھا علامہ اقبال پر؟ کیا کہیں وہ ایسی مثالیں دیتے ہیں, کیا ان کو لگتا ہے ان کے متاثر ہونے کی کچھ ثبوت ہے ہمیں؟ حتیٰ کہ پریت کا مسلمان چکر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہندی کردار سے مطلب گسا متاثر. بیل اس اکہ لٹہ یہ زون کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی از دا ٹرو پروفٹ آف اللہ, پتہ باقی ثبوت ژھانڈنے ضرورت آسان کہ ایک بار آپ کا دل مطمئن ہو گیا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی وہ سچ میں اللہ کی طرف سے اترتی تھی اور وہ سچے پیغمبر ہے, پھر آگے کے ڈسکشنز کا راستہ نہیں بچتا. ایک بار آپ کا قلب مطمئن ہو گیا یہ کافی ہے. تو اسی طرح علامہ کے کام پر پیغمبر کی وسلم ان کی سیرت کا کیا اثر آپ کو دکھ رہا ہے؟ قرآن حکیم کے بعد جس شخصیت نے ان کے قلب پہ ان کے قلب کو متاثر کیا ہے, ان کی شخصیت کو متاثر کیا ہے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی ہے. وہ کہتے ہیں, علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش رو کی دی ہم اوست اگر بو نہ رسیدی تمام بلحبیست. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں گوتزن ہونا ہے, اس کے بمصطفیٰ برساں خیش رو کی دین ہم اوست, کیونکہ دین یہی ہے, دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راہ ہے اس پہ چل کر ہمیں دنیا میں دنیا اور وہ مافیہ اس
جو بھی دنیا میں ہے اور جو بھی اس دنیا میں جو بھی ہمارے کام ہیں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اچھا بہ مصطفیٰ برسان خیشرا کی دین ہم اگر وہ نہ رسیدی تمام بلحبیس اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نہیں اپنائی تو یہ پھر ابو جہلت کی راہ ہے. تو پھر خدا نخواستہ ہم ابو جہل کی راہ پہ چل رہے ہیں اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو نہیں اپنایا. یہ سوال میں نے اس لیے ڈاکٹر صاحب کیا تھا کیونکہ یہ بنیادی اخ اس پہ فرائض کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہد اثر گژھِ سانہِ زندگی مز تہ آسن. وچن ول ما ونن کہ یہ کیا سوال اس کہ علامہ اقبال کت آسان قدرتی متاثر یہ سوال پرسنس ٲس نہٕ ضرورت. بہرحال اوتر کینژن دۄہن منٛز یُس زن کینٛہہ بدگمٲنی گٔیے بہٕ اوس بیسکلی یُس زن حقیقی عشق اوس علامہ اقبال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن کن تمچی ترجمانی تھوڑا سا کرتو. نت یہ پاے کہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مسلمان یُس تہِ مسلمان چھُ یُس اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ ایمان انان چھُ یُس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ ایمان انان چھُ قدرتی کتھا چھُ کہ تہنٛدِ کردارُک اثر تہنٛدِ کردارٕکۍ چھاپ گژھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مسلمان سٕنٛز زندگی پٮ۪ٹھ آسٕنۍ. مگر علامہ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بارے میں کتنا اثر تھا ان کے کام سے کیسے وہ جھلکتا؟ بالکل جناب وچھو تُہۍ گۄڈنیٚتھ ونہٕ بہٕ علماء کرام جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ علماء وقت جو عصر حاضر کے جو عالم ہیں علامہ اقبال سے وہ کیسے متاثر رہے. علامہ اقبال نے ان کو کیسا متاثر کیا پجس کیا. جس طرح سے علامہ اقبال کو پجس کیا ہے قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے علامہ اقبال سے متاثر ہوئے ہیں جو اس دور کے مفسر قرآن ہے جیسے میں نے آپ ہی کو ابھی بولا اسرار احمد جیسے مولانا سید العلا مودودی علیہ رحمہ جیسے اچھا ابو الحسن علی ندوی علیہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ 1985 عیسوی میں مکہ معظمہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے عظیم شاعر محمد اقبال کا یہ حال ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی کتاب ہے نقوش اقبال سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے. تو یہ اصل میں عربی میں ہے. روایو اقبال یہ اصل میں عربی میں ہے. عربی میں انہوں نے اس میں سے جو اس کے جو بہت سارے جو ابواب ہیں یہ دراصل بہت سارے خطابات انہوں نے کیا ہے. کہاں؟ عرب میں مکہ مدینہ میں مدینہ منورہ میں انہوں نے خطابات کیے ہیں عربی میں. ابو الحسن علی ندوی جو برصغیر کے عالم دین تھے جید عالم دین تھے بالکل. تو وہ کہتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عظیم شاعر محمد اقبال کا حال یہ ہے جس کا میں عینی گواہ ہوں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں گواہی دے سکتا ہوں کہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحی فدا کا ذکر تو بڑی چیز ہے. آپ کے شہر مدینہ کا نام آنے پر ان کی آنکھیں اشکبار اور ان کا دل بے قرار ہو جاتا تھا. علامہ اقبال پھر وہ کہتے ہیں نقش ہیں سب ناتمام خونی جگر کے بغیر. نقش ہیں سب ناتمام خونی جگر کے بغیر. نغمہ ہے سودائی خام خونی جگر کے بغیر. اس کو خونی جگر رسول پاک کے عشق میں اس نے اپنا خونی جگر صرف کیا ہے. یہی وجہ ہے. حالانکہ دیکھیے شورا کے متعلق کیا کہتا ہے قرآن؟ شورا کے متعلق قرآن حکیم میں سورہ شورا میں ہے وَالشُّورَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. وہاں پھر ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. شورا کے مطلب پہلے تو ان کے متعلق وعید سنائی گئی ہیں یہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں در بدر. پھر کہا گیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ہاں جو لوگ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ہاں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو بار بار ذکر کرتے ہیں یہ اس سے مستثنا ہے. اسی لیے حسان بن ثابت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شعراء تھے انہوں نے درباری شعر کا لقب دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ شاعر تھے وہ شاعری قرآن تھے وہ شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی نعت جو پڑھی گئی ہے وہ انہوں نے ہی پڑھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہذا شاعری کے ذریعے سے بھی علامہ اقبال نے ایک پیغام حق سنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہو عشق
اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندگی. عشق کے بغیر مسلمان ہی نہیں رہ سکتا ہے. اچھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے متاثر تھے وہ؟ عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متاثر تھے؟ انہوں نے عشق یوں ہی حاصل نہیں کیا ہے، انہوں نے کتاب اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے. انہوں نے سیرت پڑھی ہے. وہ ایک شعر میں کہتے ہیں مومنارا گفت آن سلطان دین، مسجد من ای ہماروئے زمین، مسجد مومن بدستے دیگراں، سخت کوشت بندے پاکیزہ کیش، تاب گیرد مسجد مولائی کیش. یہاں وہ بخاری شریف کی حدیث کوٹ کرتے ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے ساری زمین کیا بنائی گئی؟ مسجد بنائی گئی ہے، پاکیزہ بنائی گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث پاک کی اپنے اشعار میں تشریح اور توضیح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مومنارا گفت آن سلطان دین، مومنوں کے بادشاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ساری دنیا جو ہے یہ مسجد بنائی. مسجد کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں امن امان ہوتا ہے. مسجد کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. مسجد میں پاکیزگی ہوتی ہے. ساری دنیا. علامہ اقبال اس حدیث پاک کی توضیح اور تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے مطابق اس حدیث پاک کی روشنی کے لحاظ سے تمام دنیا جو ہے یہ امن امان کا گھر ہونا چاہیے، یہ امن امان بننا چاہیے، یہاں پاکیزگی ہونی چاہیے، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یہاں کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے. مومنارا گفت آن سلطان دین، مسجد من ای ہماروئے زمین. علامہ گفت اے نو آسمان، مسجد مومن بدستے دیگراں. لیکن 9 آسمان، آج کل کے یہ 9 آسمان جو حدیث پاک میں آ گئے ہیں، 9 آسمان بھی ہے، 7 آسمان بھی ہے. اسی کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے. یہ 9 آسمان از فریاد کرتے ہیں مسجد کہ علامہ گفت اے 9 آسمان، مسجد مومن بدستے دیگراں. آج یہ غیروں کے ہاتھوں میں یہ مسجد آ گئی ہے. اس دنیا میں فساد ہے، اس دنیا میں جھگڑا ہے. یہ کیا ہے؟ سخت کوشت بندے پاکیزہ کیش. تو اس پاکیزہ بندے کو، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندے کو، رسول پسند کے پاکیزہ امتی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو زبردست جدوجہد کرنی چاہیے. توب گیرت مسجد مولائی خیش، تاکہ یہ پھر مولائی خیش بن جائے، تاکہ یہ مولا کی وہ مسجد بن جائے جہاں امن ہوگا، جہاں سکون ہوگا، جہاں بھائی چارگی ہوگی. اسی لیے اقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے نوع انسان کو. ہوس نے، یہ ملک گیری، میں وہ کھاؤں گا، میں یہ کھاؤں گا، سارا میں سیلف انٹرسٹڈ بن گیا ہے آج کا انسان. آج کا انسان مادیت پرست بن گیا ہے. تو اقبال کہتا ہے اسی حدیث پاک کی روشنی میں، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے نوع انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندے ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا. یعنی آپ محدود دائروں میں بند مت ہو جائیے. اب کیا کہیں گے ان انسانوں کو جو بیچارے اقبال کو کیا سمجھیں گے؟ وہ بقول شاعر، ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ علامہ اقبال کا نہیں کسی اور کا شاعر کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ مذہب سے ہوئے واقف، نہ دین حق کو پہچانا. نہ مذہب سے ہوئے واقف، نہ دین حق کو پہچانا. پہن کر جبہ و دستار یا جبہ و شملہ، لگے کہلانے مولانا. بالکل میں سمجھ گیا. لگے کہلانے وہ کیا سمجھیں گے؟ یا اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں پھر بندے صوفیو ملا اسیری، بندے صوفیو ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نگیری. ز آیا تشترا کار جزی نیست، ز از یاسین آسان اوب میری. کسی ہمارے ایک کشمیری شاعر نے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی گری کی رحمت کرے، اس نے اس کو کشمیری جامہ پہنایا ہے اس شعر کو علامہ اقبال کے. مالو پیرو لوگ حق والواشی، مالو پیرو لوگ حق پرچتما پائی قرآنس سے امی منز ہو وہ یاسین یوتی پران تیچے سے سوراں وقت جانسن. یاسین ہمیں صرف یہ کہا گیا یاسین شریف پڑھو، اس کو یان کنی کی حالت سہل ہو جائے گی. ارے بھائی زندگی، علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے.
زندگی کو قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زندگی کے ڈنگ سیکھ جائیں گے، کیونکہ قرآن ہمیں کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے اسے بھی مت بھولیے. یہ صرف مرنے مارنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ زندگی کا ڈنگ، زندگی کو صحیح ڈگر پر چلانے کے لیے آیا ہے. علامہ اقبال یہی ہمیں کہتے ہیں. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سارے علوم چاہیے. ہمیں قرآن حکیم کا صحیح علم ہونا چاہیے، ہمیں بند دائرے میں نہیں ہونا ہے، ہاں کنویں کا مینڈک نہیں بننا چاہیے. ہمیں قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسع علم ہونا چاہیے. اس کے بعد ورلڈ ہسٹری پر نظر ہونی چاہیے، اس کے بعد اسلامی ہسٹری پر نظر ہونی چاہیے، اس کے بعد فلسفہ پر نظر، تب ہم اقبال کو سمجھ سکتے ہیں. اقبال کوئی عام انسان اقبال کو نہیں سمجھ سکتا ہے. شکریہ. اسی لیے اقبال نے کہا ہے زمانہ کون بتارا ہزار بار آراست، زمانہ کون بتارا ہزار بار آراست، من از حرم نہ گذشتم کہ پخت بنیاد است. زمانے نے بہت سارے نظریات اپنائے، کبھی ایک نظریہ کو چھوڑا، کبھی ایک مین میڈ نظریہ کو اپنایا، کبھی دوسرے کو اپنایا. ہاں لیکن میں نے کیا کیا؟ من از حرم نہ گذشتم، میں نے حرم کو کبھی نہیں چھوڑا. من از حرم نہ گزشتم کہ پختہ بنیاد است، کیونکہ میری بنیاد پختہ ہے، میری بنیاد پختہ ہے، فاؤنڈیشن سٹرانگ ہے. فاؤنڈیشن سٹرانگ، یہ کیا سمجھے گے علامہ اقبال کو؟ اچھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت سارے علماء سے وہ متاثر بھی رہے ہیں. آپ کو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کافی متاثر رہے ہیں، ان کے وہ دوست رہے ہیں. سید سلیمان ندوی ان کے دوست رہے ہیں. سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمۃ. پھر تو نہیں، ابوالعلا مودودی، ابوالحسن علی ندوی، یہ ان کے پاس آتے جاتے یہ انہوں نے ان سے اثرات قبول کیے. اسلام کو سمجھنے میں انہوں نے ان سے اثرات قبول کیے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر جا کر، بیرونی ملک جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے تو اکثر فلسفے کا غلبہ ان کے ذہن پر رہتا ہے، اور وہ دین کو بھی فلسفے کی ہی روشنی میں ان کی تعبیر کرنا شروع کر دیتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سائنس کا اثر اور برٹش ایجوکیشن کا اثر سر سید احمد خان پر بھی تھا، تو اس لیے انہوں نے ایک الگ سی تعبیر دین کی کرنا شروع کر دی تھی. خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تو اس میں ایک اشارتاً یہ بات آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، کیا علامہ اقبال پر بھی فلسفے کا غلبہ تھا، یا ان کے کلام اور ان کے کام پر قرآن و حدیث کی پکڑ مضبوط تھی؟ وہ قرآنی تعلیمات اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی انہوں نے اپنا فلسفہ وجود میں لایا. فلسفے سے نہیں آئے، وہ قرآنی تعلیم سے فلسفے کی طرف آئے. ان کا اپنا ایک مخصوص فلسفہ تھا. کیونکہ علماء کرام جو ابھی آپ نے کہا کہ فلانی عالم ان سے متاثر ہوئے، بالکل. میں تو کہتا ہوں فلسفہ اقبال کا بنیادی منبع جو ہے وہ قرآن حکیم اور سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فلسفہ کے راستے سے وہ قرآنی تعلیم پر نہیں پہنچے، بلکہ فکر قرآنی کے راستے سے اپنے مخصوص فلسفے تک پہنچے. اسی لیے ان کا فلسفہ اپنی کمال معقولیت، ریشنلسٹ ہونے کے باوجود بنیادی طور پر وہ وجدانی، انٹیوشنل نظر آتا ہے. یہی سبب ہے کہ اس بالغ نظر مسلمان نابغہ کے نزدیک، جس کے رگوں میں نسل ہا نسل کے برہمنوں کا خون گردش کرتا تھا اور جس سے ذہن ہندی کی موشگافیوں کی صلاحیت عطا ہوئی تھی، عقل مجبور اور بے بس اور طلب حکمت سیاح کا مسکن ہے. انہی عوامل کی بنیاد پر آپ تمام امتوں کی تقدیر قرآن حکیم اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پنہا دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں چون سرمے راضی را از دید فروشستم، تقدیر دیدم پنہا بکتاب اندر. وہ تو کہتے ہیں وہ مجھے کیا متاثر کرے گا، وہ فلسفہ ان کو کیا متاثر کرتا. وہ کہتے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. انہوں نے کہا ہے سرما ہے میری خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں دنیا میں پھیرا لیکن میرا جو آنکھوں کا سرما ہے مدینہ کی خاک مدینہ و نجف. اسی لیے ایک اور عالم دین نے کہا ہے کہ انہوں نے مغربی علوم پڑھے تھے، انہوں نے مشرقی علوم پڑھے تھے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ جو وہ مغربی علوم پڑھتا گیا تو قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کیا
वो इस रसूल में मगन हो गया उसी में, और दुनिया ने देख लिया वो कुरान में गुम है, और कुरान के बगैर और सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु के बगैर कोई चीज उनको फिर मुतासिर नहीं करती। आखिरी दिनों में बड़े बड़े फलसफादान उसके पास आते थे, बड़े बड़े सवालात पूछते थे। ये कहते हैं उनके खास दस्त रास्त कहते हैं सैयद नजीर नियाजी रहमतुल्लाह अलैह, वो उनके खास दोस्त रहे हैं। उन्होंने उनकी किताब जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसका पहला उर्दू तर्जमा सैयद नजीर नियाजी ने किया है, अल्लामा इकबाल के कहने की पर ही, अल्लामा इकबाल के फरमाने पर। वो कहते हैं मैं एक दिन वहां था, कोई आ गया, उसने कहा, कोई दकीक फलसफा का सवाल उसने किया अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल ने कहा ठहरिए मैं किताब लाता हूँ। उसने कुरान हकीम उठाया, कहा इसमें आपके तमाम सवालात के जवाब हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं वो कितने कुरान से और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर। ये दुनिया के उलूम, हालांकि वो बारह थे, वो एमए 12 थे, एमए फलसफा थे, पीएचडी भी बाद में पीएचडी भी थे, लेकिन ये सब उलूम उसके कुरान और सीरत रसूल के सामने हेज थे उसके सामने। बिल्कुल डॉक्टर साहब शुक्रिया। तो आखिर में मैं यही पूछूंगा कि आपके इन बातों से समझ में आता है कि अल्लामा को समझने के लिए एक आम इंसान को भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। बिल्कुल जनाब, आम इंसान को भी सोचना है। अल्लामा इकबाल ने, पहले में ये आपको बताना, अल्लामा इकबाल उम्मत मुस्लिमा ही नहीं, वो सारी इंसानियत को मुज्तमअ करने के ख्वाब देख रहे थे, इत्तेहाद इत्तेफाक के ख्वाब देख रहे थे। वो कहते थे, एक तो शायरी में भी उन्होंने कहा है, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तो दूसरा इन्होंने कहा है इस्लाम को, वो इस्लाम को खानों में तकसीम नहीं करने के उसके हामी थे। उन्होंने एक इंग्लिश लेक्चर में 1904 ईस्वी में कहा है, इस्लाम इज वन एंड इनडिवाइजिबल, इट ब्रुक्स नो डिस्टिंक्शंस इन इट, देयर आर नो शियाज, सुन्नीज, हनफीज एंड वहाबीज इन इस्लाम। फाइट नॉट, ये बहुत अहम बात है, फाइट नॉट फॉर द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ट्रूथ व्हेन द ट्रूथ इटसेल्फ इज इन डेंजर। It is foolish to complain over stumbling when you walk in the darkness of night. उन्होंने हमें तलकीन की है। तो आम इंसान आप कहते हैं, आम इंसानों को कुरान हकीम सीरत नबी सल्लल्लाहु के बाद उलमाए किराम को पढ़ना चाहिए, दानिशवरों को पढ़ना चाहिए, और अल्लामा इकबाल को भी पढ़ना चाहिए। उनके दिमाग के दरीचे खुल जाएंगे, तासुब की ऐनक उन्हें निकालनी चाहिए। पहले से हमें बना रखा ना, ये है ना, ये है ना, उसके साथ इसके साथ, उस तरह से इंसान भी सीखता है। हमें तासुब की ऐनक निकालनी चाहिए, और हमें अल्लामा इकबाल के जो उनके कुलियात हैं, उर्दू है, पर्शियन है, उनके कुलियात, उनकी रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट इन इस्लाम है, उनके खुतूत जो है उनको पढ़ना चाहिए। तो उनको समझ आ जाएगा कि इकबाल किस हस्ती का नाम है, किस शख्सियत का नाम है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत से एतराजात के दरवाजे भी खुल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अल्लामा की हर बात से इत्तेफाक रखें, लेकिन ये कहना भी गलत है कि अल्लामा कोई हस्ती नहीं थी। बहरहाल अल्लामा एक बहुत आला दर्जे की हस्ती थी, जिनका इस्लामिक उलूम पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी, और उनकी वजह से इस्लाम में एक नई वो कुव्वत पैदा हो गई थी उस दौर के नौजवानों में भी। और आज भी अल्लामा इकबाल की जो तालीम है वो हमें अंधेरे से लेकर रोशनी की तरह इशारा करती है, हमें अंधेरा छोड़कर रोशनी की ओर आने की दावत देते हैं। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि हमारे लिए भी फख्र की बात है कि असल में अल्लामा इकबाल इसी सरजमीन के बेटे थे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।